اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس کی کچھ تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، تو ہم یہاں تک پہنچے کہ چوتھی آیت کے اوپر کہ من شر الوسواس الخناس، کہ خناس کے وسوسوں کے شر سے میں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے الہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ خناس یعنی جو حملہ کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ پنہاں ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کہتا ہے کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں ان شیاطین کے وسوسوں کے شر سے، کہ جو اللہ کا نام سن کر یا اللہ کی پناہ کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کی پناہ میں ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ شیاطین کے جو کام ہوتے ہیں یہ مخفی اور پنہاں ہوتے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی فکر ہے، اور وہ باطل کو حق کا لبادہ اڑاتے ہیں۔ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو سچ کے چھلکے میں چھپا دیتے ہیں، گمراہی کو ہدایت کے لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو شیاطین نے جن لوگوں پر کنٹرول کیا ہوتا ہے، یعنی اندر سے یہ کچھ انسانوں کا ہم مختلف جو کام کرتے ہیں نا، اس میں ہم کسی چیز کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کی کیٹیگری میں جا رہا ہے یا کس کے لشکر کا حصہ بن رہا ہے، حزب اللہ کا لشکر ہے یا حزب الشیطان کا، یہ غور نہیں کرتا انسان، تو انسان کسی ایک لشکر میں چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس نے پہلے سے ہی شیطان کی اتباع کی ہوئی ہے اور وہ ویسے نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے باطن پہ صحیح توجہ نہیں دی ہوئی، صحیح غور و فکر نہیں کیا ہوا، یہ موضوع اصل میں تو اخلاق کا ہے، لیکن یہاں پہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح شیطان جو ہے نا وہ کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ شیطان مختلف طریقوں سے دسترس حاصل کر کے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور ان کے جو ویک پوائنٹس ہیں نا ان کو اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ پورے طریقے سے قابض ہوتا ہے۔ تو جس وقت انسان کے دو چیزیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو شبہ ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شک اور شبہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا اگر باطل اور حق الگ الگ ہوتا تو سب کو بالکل بات سمجھ آ جاتی اور کسی کو کوئی اس میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ حصہ حق کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ باطل کا ہوتا ہے، ان دونوں کو ملاتا ہے تو اس وقت شیطان اپنے اولیاء کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ یعنی اب انسان کے باطن جو ہے عام حالات میں وہ چونکہ شیطان کے تابع رہے ہیں، لہٰذا جو ہی کوئی شیطانی فکر آتی ہے تو وہ ایٹومیٹکلی ادھر کھنچے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر کو اسی کام کے لیے تیار کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اندر کو جس طرف مائل کیا ہوا ہے وہ ہے ہی شیطانی راستہ، لہٰذا وہ شیطان ان کو فوراً اس طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ اٹھتے ہیں، اگر وہ خود کش بمبار اٹھتے ہیں تو لوگ ادھر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی حق کا پرچم بلند کرتا ہے ادھر بھی چلے جاتے ہیں، باطل کا پرچم بلند ہوتا ہے ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے دنیا میں واقعات موجود ہیں، ابھی وہ تفسیر سے ذرا ہٹ جائیں گے ہم، اس لیے اس کے اوپر میں زیادہ باعث نہیں کرتا، لیکن جب بھی حق کے علم بردار آئے، انبیاء کی تاریخ کو دیکھ لیں، جہاں کچھ لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا تو دوسروں کا بھی لوگوں نے ساتھ دیا ہے، ان کے مقابلے میں بھی، حالانکہ انبیاء نہ ان سے کوئی طلب کرتے تھے، نہ کوئی دنیا ان سے حاصل کرتے تھے، نہ کوئی، بلکہ ان سے محبت کرتے اور ان کو ہدایت کا پیغام دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جو ان کے مقابلے میں شیاطین ہیں ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ جمہوریت میں آپ دیکھ لیں جو جس طرح کا نظام ہے ہمارے ملک میں، کہ کس قسم کے لوگوں کا، جن کے اندر نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی بلندی ہے، نہ گفتگو صحیح کر سکتے ہیں،
تو ان لوگوں کے اندر، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہزار ہا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور فلاں. یہ انسان کی پستی کی دلیل ہے، فکر کی پستی ہے. اس نے اپنے آپ کو پستی میں ڈالا ہوا ہے اور اسے کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. خفیف نہیں کرنا، اپنے آپ کو گھٹیا نہیں بنانا، پست نہیں کرنا. وہ پستی انسان کو مثلا کھانے کے دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے، اب کھانے کے دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ نفسانی خواہشات کے تحت کھاتا ہے، ارادے کے ساتھ نہیں کھاتا، خواہشات کے تحت کھاتا ہے. اب خواہشات کے تحت وہ مثلا روزہ بھی کھولتا ہے، ایون اب نفس کی غلامی میں روزہ کھولتا ہے، اس لیے خوب پانی پیتا ہے کیونکہ نفس کا تقاضا ہے یہ والا کہ خوب پانی پیو، پیٹ میں درد پڑ جائے گا اس کے، اور اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گی. اسی طرح مثلا ولیمہ ہے کہیں پہ، وہاں پہ جو ہی کھلتا جاتا ہے لوگ ایک دم سے حملہ کر دیتے ہیں. یہ سب حیوانی خصلتیں ہیں انسان کے اندر کہ جو حیوانی خواہشات کے تحت انسان دوڑ پڑتے ہیں اور اس کی طرف لپک پڑتے ہیں. اب یہ چیزیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اصل میں اس نے اپنے آپ کو شیطان کی غلامی میں دے دیا ہوتا ہے. جب اس نے شیطان کی غلامی میں دے دیا ہے نا اس نے اپنے آپ کو، تو اس کے نتیجے میں فوراً جس وقت بھی کوئی حق اور باطل کا معاملہ آئے گا اور دونوں اشتباہ ہوں گے معاملات، تو وہ ایٹومیٹیکلی ہی باطل کی طرف چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے باطن کے اندر شیطان نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے. لہٰذا وہ اس کے نتیجے میں شیطان اپنے اولیاء کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اس کے بعد جو پھر یہ بھی ہے، ایک اور چیز بھی اس میں ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اور وسوسے جو کہ جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ اپنے آپ کو رب کی، مالک کی اور الہ کی پناہ میں دیں، تو عام انسانوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لہٰذا انسان جو بندہ مومن ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے فرمان کے اوپر جو ہے نا عمل کرتا ہے اور اس راستے میں جو ہے قدم بڑھاتا ہے اور توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت اس پر نازل کرتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت بھی دکھانی ہے. یہ نہیں کہ ذرا سے مسئلے میں آ جائے انسان تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر استقامت دکھائے. یعنی استقامت کے ساتھ مستقل برابری کے ساتھ اپنے راستہ حق کو طے کرتا جائے اور اس میں مشکلات سے ہرگز بھی اپنا راستہ نہ بدلے، بلکہ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرے. حتیٰ کہ اگر کسی انتہا تک بھی یہ مصیبتیں پہنچ جائیں، جس طرح کربلا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، سب کچھ قربان کر دیا گیا، لیکن سید الشہداء کے عزم کے اندر آپ کو ذرا بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رضن بقضائی و تسلیم لامرے، کہ اے پروردگار میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں، تیری قضا کے اوپر میں راضی ہوں، اس کے آگے میں تسلیم کرتا ہوں. تو یہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پہ نازل کرتا ہے اگر انسان استقامت دکھائے. تو اللہ تعالیٰ ملائکہ جب نازل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں شیاطین جو ہیں وہاں سے فرار کر جاتے ہیں. البتہ یہ ایک انسان کے اندر جنگ ہے، بہت شدید قسم کی جنگ ہے. اس کے بعد آیت میں ہے کہ من الجنۃ والناس، کہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. لہٰذا یہ بھی ذہن میں انسان رکھے کہ صرف انسان کے اندر ہی نہیں خیالات، بلکہ اس کے دائیں بائیں ان کے اوپر خوب غور کرے، ہر انسان کی آواز کے اوپر غور کرے کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ایسا نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا دوست ہو میرا کہ وہ مجھے حق سے باطل کی طرف لے جائے، ایسا وہ ہم نشیں ہو، منحرف ہم نشیں ہو، گمراہ اور ظالم پیشوا، طاغوتی پیشوا اور راہبر جن کے ہم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگائیں. ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو ان کی ولایت میں دے رہے ہیں اور کلمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، انما ولیکم اللہ و رسولہ، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی ہے، رسول ہمارا ولی ہے، لیکن وہ ولی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن عملی ولی کس کے ساتھ ہے؟ عمل اس انسان کے لیے اہم ہے کہ عمل کس طرف کر رہا ہے. عقیدہ ایک چیز ہے، عمل دوسری چیز ہے. لہٰذا ایسے گمراہ پیشوا اور راہبر کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا، ان کو ووٹ دے دینا، اس کے بارے میں انسان توجہ رکھے، غور کرے کہ آیا کہ یہ اس طرح صحیح ہے
کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں میرا اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح طاغوتی کارندے، فاسد مقررین، بہت سارے تقریر کرنے والے انسانوں کو نکال دیتے ہیں، لکھنے والے رائٹرز، اسی طرح میڈیا کا پروپیگنڈا، اور میڈیا کے ذریعے سے انسان جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، حق کو یہ باطل بنا دیتے ہیں، باطل کو حق بنا دیتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ یمن کے اوپر جنگ ہے، ایک بے گناہوں کا قتل عام ہے، لیکن دیکھیں کہ کیا ہے، کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا۔